السلام علیکم، دس از عائزل احمد اینڈ ویلکم ٹو ہورر ڈسکشنز۔ فرینڈز، آج کی ہورر سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ اپنی کوئی ہورر سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای میل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ مشتاق ایک رکشہ ڈرائیور تھا۔ وہ ہر روز صبح 6 بجے رکشہ لے کر اپنے گھر سے نکلتا تھا اور دوپہر تک رکشہ چلاتا تھا۔ دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر واپس آتا تھا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ واپس رکشہ چلانے کے لیے چلا جاتا تھا، اور پھر رات میں 10 یا 11 بجے تک وہ رکشہ چلاتا رہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مشتاق کو کوئی بہت دور کی سواری مل جاتی تھی جس کو وہ چھوڑنے کے لیے جاتا تھا، تو اسے رات میں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو 1 یا 2 بھی بج جاتے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ مشتاق ایک نارمل لائف گزار رہا تھا اور اس نے کبھی بھی جن بھوت اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکے۔ لیکن پھر ایک دن مشتاق کے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ تیز سردیوں کی ایک رات تھی۔ مشتاق اپنا رکشہ لے کر کھڑا تھا اور سواری کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجنے والے تھے اور کافی دیر سے مشتاق کے رکشہ پر کوئی سواری نہیں آئی تھی، تو مشتاق نے سوچا گھر چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنے رکشہ میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ مشتاق اپنے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی اسے رکشہ روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مشتاق نے رکشہ روکا تو اس آدمی نے آ کر مشتاق سے کہا، بھائی پلیز مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں اور مجھے کوئی رکشہ نہیں مل رہا۔ مشتاق نے اسے کہا کہ اب تو میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، آپ پلیز آگے سے کوئی اور رکشہ دیکھ لیں۔ لیکن اس آدمی نے مشتاق کو انسسٹ کیا کہ آپ پلیز مجھے لے چلیں، مجھے کوئی رکشہ نہیں مل رہا۔ مشتاق نے اسے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو اس آدمی نے جس جگہ کا ایڈریس بتایا وہ جگہ کافی دور تھی اور وہاں تک جانے کے لیے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ مشتاق نے اس سے کہا کہ بھائی وہ جگہ بہت دور ہے، میں آپ کو لے تو جاؤں گا لیکن کرایہ آپ کو میری مرضی کا دینا ہوگا۔ وہ آدمی مان گیا اور مشتاق کے رکشہ میں بیٹھ گیا۔ اب رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے جب مشتاق اس آدمی کو لے کر اسے گھر تک پہنچا۔ وہ آدمی ایک بہت اچھے اخلاق والا انسان تھا۔ اس نے مشتاق کو وہاں پر رکنے کے لیے کہا، اس کو چائے وغیرہ پلائی اور پھر جتنا کرایہ مشتاق نے اس سے مانگا اس نے مشتاق کو دے دیا۔ اب اس جگہ سے مشتاق کے گھر واپس آنے کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ تو وہی تھا جہاں سے مشتاق آیا تھا اور ایک راستہ سامنے سے تھا۔ تو مشتاق نے سوچا کہ کیوں نہ رکشہ واپس موڑنے کی بجائے میں سامنے والے راستے سے گھر چلا جاؤں، اور مشتاق نے ایسا ہی کیا۔ اب جس راستے سے مشتاق اپنا رکشہ لے کر گزر رہا تھا وہ راستہ ایک بہت ہی سنسان راستہ تھا۔ اس سڑک کے دونوں سائڈوں پر بہت بڑے بڑے اور بہت پرانے درخت تھے، اور رات کے وقت اس سڑک پر ٹریفک بہت کم ہوتی تھی، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ لیکن مشتاق کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ چپ چاپ اپنا رکشہ چلا کر جا رہا تھا۔ ابھی مشتاق اس راستے پہ تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک سے کسی نے اس کا نام لے کر اسے بہت زور سے پکارا۔ مشتاق حیران ہو گیا کہ اس وقت اس سڑک پہ مجھے کون آواز دے رہا ہے، تو اس نے اس بات کو اگنور کیا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے اور وہ رکشہ چلاتا رہا۔ لیکن اس کو ایک بار پھر سے بہت زور سے آواز آئی، جیسے پھر سے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ اس بار مشتاق نے اپنا رکشہ روک دیا۔ وہ رکشے سے نیچے اترا اور اس نے پیچھے دیکھا کہ کون ہے جو اس کو آوازیں دے رہا ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پورا راستہ سنسان تھا، چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ مشتاق نے اسے بھی اپنا وہم سمجھا۔ اسے لگا شاید بہت زیادہ تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ دوبارہ رکشہ میں بیٹھا اور رکشہ چلانے لگا۔ اب مشتاق تھوڑا سا آگے اور گیا تو اس کی نظر اچانک سے ایک درخت پر پڑی۔ اس درخت کے نیچے اسے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ مشتاق نے سوچا کہ رات کے اس ٹائم اتنی سنسان سڑک پر یہ درخت کے نیچے کون کھڑا ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی میں ہو، کوئی کسی مشکل میں ہو اور اسے میری مدد کی ضرورت ہو، تو میں جا کر پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ کیوں کھڑا ہے۔ مشتاق کے ذہن میں ابھی تک کوئی جن بھوت والا اس طرح کا کوئی بھی ڈر، کوئی بھی خیال نہیں آیا تھا۔ تو وہ رکشہ آہستہ آہستہ اس درخت کے پاس لے کر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے رکشہ روک دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک 14-15 سال کی بچی کھڑی تھی، جس نے وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی اور اس کے سر پہ وائٹ کلر کا ہی دوپٹہ تھا۔ تو مشتاق نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہو، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس لڑکی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ مشتاق نے اس کو دوبارہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے، مجھے بتاؤ، میں آپ کے گھر چھوڑاؤں، اس ٹائم اتنی سنسان سڑک پر آپ کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو۔ لیکن اس لڑکی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے بس ایک عجیب سا اشارہ کیا۔ مشتاق کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی مشتاق کو اس راستے سے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہے اور اس کو منع کر رہی کہ وہ آگے نہ جائے۔ اب اس کے بعد مشتاق کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا۔
اس کا وہ لڑکی کچھ عجیب لگ رہی تھی، تو مشتاق فوراً سے پیچھے ہٹا اور اپنے رکشے میں بیٹھ کے رکشہ چلا کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ مشتاق ابھی اسی سوچ میں جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور وہ ایسا عجیب سا اشارہ کیوں کر رہی تھی، واپس جانے کا کیوں کہہ رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کے رکشہ کے بالکل سامنے سڑک کے بیچوں بیچ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اب جب مشتاق نے اس لڑکی کو سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی جن بھوت والا ہی معاملہ ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس سچویشن میں اس نے سمجھداری سے کام لیا، عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے رکشہ آگے چلانے کی بجائے واپس پیچھے موڑ لیا اور وہ بہت تیزی سے رکشہ چلاتے ہوئے واپس اسی راستے پہ آ گیا جس راستے سے وہ چلنا شروع ہوا تھا۔ اور اتفاق سے جب وہ اس گھر کے باہر سے گزرا جس گھر میں اس نے اس آدمی کو اتارا تھا، تو وہ آدمی اس گھر کے باہر ہی کھڑا تھا۔ تو اس آدمی نے جب دیکھا کہ مشتاق اس طرف سے رکشہ لے کر واپس آ رہا ہے تو اس نے مشتاق کو رکنے کے لیے کہا، تو مشتاق بھی اس آدمی کو دیکھ کے رک گیا۔ تو اس آدمی نے مشتاق سے پوچھا کہ مشتاق بھائی آپ ابھی تک یہاں پہ، آپ کو تو یہاں سے نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تو مشتاق نے اس آدمی کو ساری بات بتائی جو بھی واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو اس آدمی نے مشتاق سے کہا کہ مشتاق بھائی اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ تو ضرور ہوگا۔ مشتاق اس کی بات نہیں سمجھا اور اس سے پوچھا کہ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے مشتاق کو بتایا کہ وہ جو راستہ ہے، وہ جو سڑک ہے، اس کے آس پاس جتنے بھی درخت ہیں ان پر جنات کے سائے ہیں اور وہاں پر بہت سارے جنات، بلکہ جنات کی پوری پوری فیملیز رہتی ہیں، اور وہ جنات کبھی کبھار دن میں بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن رات میں تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور کوئی غلطی سے بھی رات میں وہاں پہ چلا جاتا ہے تو وہ جنات اس کو اسی طرح سے تنگ کرتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، اور بعض دفعہ تو کچھ لوگوں کا وہاں پر جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، اسی لیے رات کے وقت وہ سڑک اتنی سنسان رہتی ہے۔ پھر مشتاق نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا کہ اچھا ہوا آپ نے مجھے اس سڑک کے بارے میں بتا دیا، اب میں آئندہ سے اس سڑک کی طرف بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ اور پھر مشتاق اسی راستے سے واپس اپنے گھر تک گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھا ایک بہت ہی خوفناک واقعہ جو ایک رکشہ ڈرائیور مشتاق کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہورر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔